السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میرے سامنے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے 71ویں نشانی یعنی 71 نمبر کی نشانی ہے، وہ ہے مومن کے خواب کا سچا ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی، جسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يبقى بعدی من النبوة شيء الا المبشرات۔ قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له، کہ میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی بھی ہے، صحیح بخاری کی بھی ہے۔ تو خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے۔ یعنی مومن، ایک نیک انسان، ایک نیک مسلمان کوئی خواب دیکھے اور وہ سچا ثابت ہو جائے تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ مومن کا خواب قرب قیامت زیادہ سچا اور امر واقع کے مطابق ہوگا، اور مومن زیادہ نیک اور لوگوں میں زیادہ اجنبی ہوگا۔ ان حالات میں سچا خواب مومن کی تنہائی اور اجنبیت کو دور کر دے گا، اور اس کا انیس و غمخوار بنے گا، اور اس کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث: جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ جس کا خواب زیادہ سچا ہوگا وہ بات میں بھی زیادہ سچا ہوگا، یعنی وہ سچا پکا مومن ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے: ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جس میں انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے اور لوگوں سے یہ خواب بیان نہ کرے: میں خواب میں بیڑی کو پسند اور توق کو ناپسند کرتا ہوں۔ بیڑی جو پیر میں پہنائی جاتی ہے اور توق جو گردن میں پہنائی جاتی ہے، کیونکہ خواب میں بیڑی کی تعبیر دین پر استقامت ہے اور ثابت قدمی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، یہ حدیث مسند احمد کی بھی ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا کہ وہ کسی حجت کا محتاج نہیں ہوگا، لہٰذا اس میں جھوٹ کے داخل ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے خالی ہوگا، کیونکہ یہ امر واقع کے عین مطابق ہوگا۔ جو چیز وہ دیکھے گا خواب میں وہ سچ ثابت ہوگا۔ اس کے برعکس دیگر خوابوں کی تعبیر مخفی ہوتی ہے۔ تعبیر بتلانے والا اس کی تعبیر بتلاتا ہے مگر وہ واقع نہیں ہوتی، اس لیے ایسا خواب جھوٹا ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ اس بات کو آخری زمانے سے خاص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور آخر زمانے میں بھی آتے آتے یہ غریب و نامانوس اور اجنبی ہو جائے گا۔ ان حالات میں ایک مومن کے مونس اور غمخوار بہت کم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا، جو اسے حق پر ثابت قدم رکھے گا، اس کے لیے باعث بشارت ہوگا۔ یہ شرح اس حدیث کی امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ مومن کے سچے خواب والے زمانے کی تعین کے بارے میں 2 احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھ جائے گا، فتنوں اور لڑائیوں اور جہالتوں کا دور ہوگا، شریعت کی علامتیں، شریعت کی تعلیمات، شریعت کے پیغامات سب مفقود ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک نامانوس اجنبی شخص جیسا ہوگا۔ اس دشوار صورتحال میں اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے مومن کی مدد فرمائے گا، عزت افزائی فرمائے گا، جس کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہوئے اشارہ کیا، میں نے آپ کو بتایا۔
دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزول کا زمانہ امت میں عہد صحابہ کے بعد بہترین اور اقوال و احوال کے اعتبار سے سب سے سچا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں مومن کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب کا سچا ہونا، زیادہ سچے خواب مومن جب دیکھنے لگ جائیں تو سمجھ جائیے کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے قریب میں واقع ہونے والے ہر چھوٹے بڑے فتنوں سے اور ہر قسم کی ان گمراہیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو نجات دے، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اپنے لیے میرے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔